الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام تعریفیں ہر قسم کی پاکی بڑائی اور بزرگی رب کائنات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. وہ رب العالمین کے جس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، بجز رب العالمین کے جس کو بھی اس کائنات میں وجود عطا کیا گیا اس کے لیے زوال ہے، اختتام ہے، فنا ہے. ایک نہ ایک دن اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. بقا اور ہمیشگی ہے تو صرف رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں تاجدار مدینہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رب کائنات کی ساری مخلوقات کی تعداد سے زیادہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ سورہ بقرہ سے تلاوت کی ہے، جس ضمن میں آج کے جمعے کے خطبے کا موضوع سخن ہے اپنا محاسبہ اور اپنا مراقبہ. محاسبہ کیسے کرنا ہے اور مراقبہ کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، وجہ کیا اس کی، یہ کچھ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری. دنیا کا اصول ہے ایک کاروباری شخص، تجارت کرنے والا، مل اور فیکٹری کو چلانے والا، دکان کو سنبھالنے والا، ہر ایک
ہر مہینے کے اینڈ پر اپنا حساب و کتاب کرتا ہے، مجھے کتنی آمدنی ہوئی ہے، کتنا لاس ہوا ہے، کہاں کہاں پر مجھے نقصان اٹھانا پڑا اور کہاں کہاں پر مجھے پروفٹ زیادہ ملا، تاکہ اگلے مہینے میں وہ قدم بڑا سنبھل کے اٹھائے کہ جہاں سے اس کو لاس ہوتا جا رہا ہے ادھر قدم نہ رکھے، اور جہاں اس کو پروفٹ مل رہا ہے وہاں قدم آگے بڑھاتا رہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت انسان کی فطرت میں رکھی ہے، جو اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے یقیناً دنیاوی اعتبار سے وہ کامیاب جا رہا ہوتا ہے، اور جو ٹھیک ہے جی جو آ رہا ہے آنے دو، جو جا رہا ہے جانے دو، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر نوبت یہ آتی ہے کہ اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے جی میں نے محنت تو بڑی کری، کوشش تو میں نے بہت کری، جد و جہد تو بہت کری، بڑی بھاگ دوڑ کی ہے، میں نے خون پسینہ ایک کیا ہے، میں وقت کے اوپر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مجھے لاس کیسے ہو گیا، میرا دیوالیہ کیسے نکل گیا۔ لیکن عقل مند اس کو سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے دین کے معاملے میں ہم نے سال بھر کیا کیا، یہ سال کا اسلامی آخری مہینہ ہے، 15 تاریخ ہو گئی، 14-15 دن رہ گئے سال مکمل ہونے میں، ہم نے کبھی اپنے اعمال کا محاسبہ کیا، کبھی مراقبہ کیا ہم کیا کرتے آ رہے ہیں اور کیا کچھ چھوڑتے جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہر ایک کے لیے ہے، ایک عام آدمی کے لیے بھی، ایک مولوی اور عالم کے لیے بھی، ایک مفتی کے لیے بھی، ایک چودھری اور نمبردار کے لیے بھی، ایک امیر اور امام کے لیے بھی، یہ سربراہ اور حکمران اصحاب اقتدار کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے ہے۔ دینی اعتبار سے اپنا محاسبہ اور مراقبہ کرنا، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مفتی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا دانشور اور بڑے سے بڑا استاد اور پروفیسر کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کر رہا ہوگا، اس کا مراقبے کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہوگا، تو آخرت میں دیوالیہ نکلا ہوا ہوگا۔ نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، عمرے بھی کیے، حج بھی کیے، صدقات و خیرات بھی نکالے، تہجد بھی پڑھا، سارا کچھ کیا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا خود فرما دیجئے، بیان کر دیجئے، اکثر مسائل رب تبارک و تعالیٰ بغیر قل کے بیان کرتا ہے، خود ہی ڈائریکٹ، اور بس اوقات نبی سے کہتا ہے ذرا آپ بتا دیجئے۔ آپ کے بتانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ ذرا اچھی وضاحت کر سکیں گے، آپ بھی انسان وہ بھی انسان، اور یہ شریعت انسانوں کے لیے، اور انسان انسان کو سمجھا رہا ہے، وہ بھی انسان وہ کہ جو ساری انسانیت کے اندر سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع، سب سے معظم اور سب سے زیادہ مکرم، ان کا سمجھانا کچھ اور ہوگا۔ قل، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا بتا دیجئے لوگوں کو، کہہ دیجئے کیا؟ هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے اندر بڑے بڑے اعمال کیے، انہوں نے بڑی تھکاوٹیں کی، بڑی عبادتیں کریں، بڑی ریاضتیں کریں، انہوں نے عمرے بھی کیے، حج بھی کیے، نمازیں بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی نکالے، صدقات و خیرات بھی نکالتے رہے، قربانیاں بھی کری انہوں نے، راحت تہجد گزار بھی گزرے ہیں وہ، لیکن اخسرین اعمالا، اپنی نیکیوں کے اندر، اپنے اعمال کے اندر نقصان اٹھانے والے، ملے ہی نہیں کچھ بھی۔
وقت بھی لگایا، پیسہ بھی لگایا، محنت بھی کری، جدوجہد اور کوشش بھی کری، بہت کچھ بھاگ دوڑ کری ہے، لیکن ملا کچھ بھی نہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ نیک اعمال کرنے میں بڑے خوش ہیں۔ میں نے تو تہجد بھی پڑھی، میں نے تو روزے بھی رکھے، میں نے تو صدقات و خیرات بھی نکالا، میں نے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کری، میں نے یہ بھی کیا اور وہ بھی کیا، بڑے خوش ہیں، بڑے مگن ہیں۔ خوش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عمل ہو یا نہ ہو، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد میں جنت میں نہیں گیا تو پھر اور کون جائے گا۔ یہاں تو رب العالمین ان کے بارے میں بتا رہا ہے جنہوں نے عمل کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عمرے کیے، حج کیے، صدقات و خیرات نکالے، سارے کے سارے برباد۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کو چھپا نہیں سکتے ہم۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آ گئی جس پر کچھ لوگوں کا اعتراض کہ جی بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو، بس بشارتیں، خوشخبریاں سناتے رہو اور یہ چیزیں نہ پیش کرو، تو پھر نبی نے کیا نفرتیں ڈالی ہیں امت کے اندر؟ ہم کو اپنی زبان پر یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کم از کم اتنا تو سوچنا چاہیے کہ نبی نے بشارتیں دی ہیں تو وہاں پر نذیر بھی بن کے آئے ہیں۔ بشیروں و نذیرہ، بشیر تو ہم کو یاد رہتا ہے اور نذیر یاد نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ بیان کرنے والے نے یہ کہہ دیا، تشریح کر دی اس کی، نمازیں پڑھتا ہے مقبول نہیں، روزے رکھتا ہے مقبول نہیں، حج کرتا ہے مقبول نہیں، عمرے کرتا ہے مقبول نہیں، تہجد پڑھتا ہے مقبول نہیں، صدقات و خیرات نکالتا ہے مقبول نہیں۔ یہی تو مفہوم ہے حدیث کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عمل اس کا قابل قبول نہیں۔ کس کا؟ یہ وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا، اپنا مراقبہ نہیں کرتا۔ کس کا عمل قبول نہیں؟ فرمایا جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کلام سلام بن کیا ہوا ہے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ بیان کرنے والے نے اس کی وضاحت کری، جیسے میں نے ابھی یہاں الفاظ دہرا دیے۔ ناراض ہونے والے ناراض ہو گئے، نہیں جی یہ تو بہت سخت الفاظ کہہ دیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے، تو پھر نبی کو کہو نا کہ نبی نے یہ حدیث کیوں بیان کری۔ نبی کی حدیث تو ہم بیان کریں گے، صرف بشیر نہیں ہیں، آپ نذیر بھی ہیں۔ قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھ لیں، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں سینکڑوں جگہ پر جہنم کا بھی ذکر ہے، وہاں سینکڑوں جگہ پر نذیر والی کیفیت بھی موجود ہے۔ ہر وقت بشارت بشارت بشارت، تو بشارت تو ان کو لے ڈوبے گی۔ کیوں؟ اصل کامیاب آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ اصل کامیاب وہ ہے کہ جو صرف بشیر کو نہیں لیتا بلکہ نذیر کو بھی لیتا ہے، دونوں کو سامنے رکھتا ہے۔ اور کبھی موقع ہوا انشاءاللہ تو اس موضوع کے اوپر کہ اصل کامیاب کون، ہم نے کس کو سمجھا ہوا ہے کامیاب اور اصل میں حقیقت میں کامیاب کون ہے، کبھی انشاءاللہ تعالی یاد رہا اور موقع ہوا تو انشاءاللہ یہ بیان کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں، کلام سلام بند کیا ہوا ہے، ان کی نیکیاں آسمان کے اوپر نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی جب تک یہ آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں۔ اسی کی تو تشریح ہے، اسی کا تو بیان ہے کہ نہ نمازیں قبول، نہ روزے قبول، نہ عمرے قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ صدقات و خیرات قبول۔ جب ان ساری چیزوں کے نام لے دیے گئے تو برے ماننے والوں نے برا مان لیا، نہیں جی یہ تو غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو یہی کہوں گا اللہ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں تو نذیر بھی ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔
امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس وقت کے آنے سے پہلے جب تمہارا کوئی دوسرا حساب و کتاب لینے والا ہوگا، پہلا حساب و کتاب قبر کی پہلی رات کو ہو جائے گا، اور پھر روز قیامت وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک نے اکیلے اکیلے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ مَن نُوقِشَ عُذِّبَ، جس شخص سے قرید کر لیا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، عذاب میں گرفتار کر دیا گیا، اب نہیں بچ سکے گا، وہ عذاب کے اندر گرفتار کر دیا جائے گا۔ اس کو یاد رکھے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنا مراقبہ کرنے کے لیے اس کو یاد رکھیں۔ مراقبہ ہمارا اس طور پر ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا چھوڑ رہے ہیں، اس کو دیکھتے جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ میں نے جو کچھ کیا ہے کیا یہ قبول ہو سکتا ہے یا نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ویسے تو کہہ دیا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نا امید نہ ہونا، لیکن یہ بھی بتا دیا گیا ان اللہ شدید العقاب، اس کی پکڑ و دھکڑ، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو شتر مرغ کی طرح سے جو من میں آتا ہے کر جاتے ہیں، فیصلے کر جاتے ہیں اور اپنے نفس کے اوپر لاگو کر لیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، محاسبہ بھی کرو اپنے اعمال کا، ساتھ ساتھ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو۔ میں نے ایک جگہ کے بارے میں سنا، نام نہیں لوں گا، کسی ادارے کا ہے، ابھی قربانیاں گئی ہیں نا، ایک مفتی صاحب آئے، 2-3 آدمی اور بھی تھے ان کے ساتھ، اس ادارے میں آئے، کہا جی ہمیں وہ گائے میں حصہ چاہیے۔ کتنے کا ہے؟ اتنے کا ہے۔ یہ لی اور رسید بنا دی۔ 15-20 منٹ کے بعد ان کو گائے کے گوشت کا حصہ دے دیا گیا، اور وہ بھی اٹھا کے لے کے چل دیے۔ کون ہے؟ مفتی ہے لے جانے والے بھی۔ نہ اس شخص نے یہ سوچا کہ 15 منٹ کے اندر میری گائے ذبح ہو گئی میرے نام پر، میرا حصہ جو مجھے ملا ہے، یا یہ گوشت پہلے کا رکھا ہوا تھا وہ بیچا جا رہا ہے، فروخت کیا جا رہا ہے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، ورنہ قیامت کے دن بڑی سخت پکڑ و گرفت ہو جائے گی۔ یہ 10-20 ہزار روپے یہاں ایسے ہی خرچ ہو جائیں گے بغیر بے برکتی کے، لیکن قیامت کا بوجھ اپنے سر پر نہ رکھے۔ کون کر رہے ہیں یہ؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، علماء کر رہے ہیں، مفتیان کر رہے ہیں، اور چودھری اور نمبردار کر رہے ہیں۔ ویلفیئر سوسائٹیوں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا، نہ لینے والا سوچتا ہے کہ میری قربانی کب ہوئی، مجھے 15 منٹ کے اندر گوشت مل رہا ہے، اور نہ دینے والے کو یہ فکر ہوئی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا، میں کس کے حصے کا یہ گوشت اس کو بیچ رہا ہوں۔ ادھر سے بھی میں نے 20,000-25,000 روپے لے لیے، اور ادھر سے بھی میں 20 اور 25,000 ایک ہی پتی کے اوپر میں 2 آدمیوں سے 3 آدمیوں سے یہ پیسے بٹور رہا ہوں، فکر نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا۔ محاسبہ کیسے کرنا ہے؟ اپنے نفس کے لیے پہلے، اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اپنے معاشرے میں رہنے والے، اپنے جاننے یا نہ جاننے والے، کہ ہمارے سامنے جو کوئی غلطی کر رہا ہے ہم اپنی زبان کو بند رکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ کا مجرم ہے، اور جو حق بیان کرے اس کو جو ہے وہ حق کہتے ہیں کڑوا ہوتا ہے، اس کے خلاف زبانیں کھولے، یہ بھی جرم ہے اللہ کی بارگاہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، اس کو کوئی مسلمان بتا رہا ہے تو یہ مجرم نہیں ہے بتانے والا، بلکہ اس کو برا سمجھنے والا مجرم ہے۔ اس نے اس بتانے والے کو برا نہیں سمجھا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اس نے۔ یہ فرمان تو نبی نے بتایا تھا نا، جو ہمارے سامنے کسی نے ذکر کیا۔
ہم اپنا محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں جتنے بھی رہنے والے ہیں، اپنے گھر کو بھی دیکھیں، ہمارے بیوی بچے کوئی غلط کام نہ کر رہے ہوں، ہمارے دوست و احباب، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اس ماحول کے اندر ہمارے سامنے کوئی غلط کام نہ ہو رہا ہو۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ 3 کیٹاگریاں بتا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اپنا محاسبہ جبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا ہے؟ جس شخص نے کوئی برائی دیکھی کسی کے اندر، اس کو اپنی طاقت اگر ہے تو طاقت سے روکنے کی کوشش کرے۔ ماں باپ ہیں، اولاد برائی کر رہی ہے، طاقت ہے ماں باپ کے اندر، روک سکتے ہیں زبردستی۔ بڑا بھائی ہے، اپنے چھوٹے بھائی کے اندر دیکھ رہا ہے، روک سکتا ہے زبردستی اس کو۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں تو پھر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان کو حرکت میں لاؤ گے، زبان پہ تالا لگا کے نہیں رکھو گے کہ یہ میرے محسن ہیں، ان سے یہ غلطی ہو گئی، میں کیا کہوں، یہ میرے پیر ہیں، یہ میرے مرشد ہیں، یہ میرے بزرگ ہیں، یہ میرے فلاں اور فلاں ہیں، لہذا میں ان کے سامنے زبان کیسے کھولوں، یہ تو میرے ساتھ احسان اور سلوک کرتے رہتے ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن پاک کی اس آیت کو یاد رکھیے گا، ورنہ اللہ کی بارگاہ کے مجرم ہو جائیں گے۔ وہ کیا؟ اگر وہ آپ کو پیسہ یا کچھ کھانے پینے کا کچھ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ کیا احسان کرنا ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے پیسہ کہ جو آپ ان کو دے سکیں۔ وہ آپ کی دعوت کرتے ہیں، آپ کے پاس اتنا نہیں ہے جو آپ ان کی دعوت کر سکیں۔ اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان پر کیسے عمل ہوگا؟ وہ ایسے عمل ہوگا جو جہنم میں لے جانے والے کام ان سے سرزد ہو رہے ہیں، ان کو روکیں، منع کریں، اپنی زبان کو استعمال کریں۔ زبان چکھے آنکھیں شرمائے، یہ تو دنیا کا اصول ہے۔ اور دین کا اصول کیا ہے؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ۔ اور اگر زبان سے بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، شرما شرمی میں انہوں نے تو مجھ پر یہ احسان کیا ہوا ہے، میری دعوتیں کرتے رہتے ہیں، مجھے اتنے پیسے قرض بھی دے دیتے ہیں، میرا یہ کام بھی کروا دیتے ہیں، تو اب ان سے غلطی تو ہوئی، میں کیسے بولوں؟ اب شرما شرمی میں خاموش ہے تو اللہ کی بارگاہ کا مجرم ہے یہ۔ چاہے وہ میں ہوں، کوئی مفتی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی پیر و مرشد ہو، کوئی امام ہو، کوئی امیر ہو، کوئی سربراہ ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی بھی ہو یا عام آدمی ہو، دوسرے کا احسان ہم پر ہو رہا ہے تو ہم نے یہ احسان کرنا ہے کہ ہم تو دعوت نہیں کر سکتے، اتنے پیسے نہیں ہیں، ان کو برائی سے تو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ احسان ہے کہ جہنم سے ان کو لا رہے ہیں واپس، انہوں نے جہنم میں جانے والا کام کر لیا، ہمیں یہ نظر نہیں آتا، بلکہ اگر کوئی بولے تو کہتے ہیں بڑے ہیں، بڑوں کے سامنے ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہماری بیٹھکوں میں یہی چیز چل رہی ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بڑے کے بارے میں وہاں سامنے منہ پر کوئی بات کہہ دے تو دوسرے برا منا لیتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، بڑوں کا ادب بھی ہے، احترام بھی تو ہے۔ ایک مولانا صاحب نے، نام نہیں لوں گا، حدیث سنا دی مجھے، ایسے موقع پر جب میں اپنے کسی بڑے سے گفتگو کر رہا تھا اور ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ان کی برائی ان کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ یہ غلط ہے، آپ نہ کریں، یہ جھوٹ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ جہنم میں جائیں گے، قبر میں کیا جواب دیں گے؟ تو مجھے حدیث سنائی گئی، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، بلکہ اس کا آدھا حصہ سنایا گیا، آخری والا، ولم یوقر کبیرنا، جو اپنے بڑے کا احترام نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے کہا حضرت اس حدیث کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ من لم یرحم صغیرنا، جو بڑا اپنے چھوٹے پر مہربان نہیں ہوتا، اس کا تعلق ہم سے نہیں۔ پہلے تو بڑے کو تلقین کی ہے
کہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب احترام کرو، اپنے چھوٹوں پر بھی مہربانی کرو، اپنے چھوٹوں پر بھی شفقت کرو۔ اگر بڑا چھوٹے پر شفقت نہیں کر رہا اور چھوٹے کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کا ادب احترام نہیں کر رہے، جبکہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں اور یہ غلط ہے، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہ قرب قیامت ہے، علامات قیامت ہے، میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ بشیر تو ہم کو یاد رہتا ہے، نذیر یاد نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے بھی آئے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ انہوں نے تو رب کے احکامات کا انکار کر دیا۔ رب نے کہا انصاف کرو گے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبہ پہنے ہوئے تھے لمبا، اور کپڑا آپ کو اتنا ملا تھا جس سے جبہ نہ بن سکے پورا۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا، امیر المومنین آپ کو تو اتنا کپڑا نہیں ملا تھا، یہ کہاں سے آ گیا جو آپ جبہ پہنے ہوئے ہیں؟ کہا میرے بیٹے کو جو حصہ ملا تھا اس نے مجھے دیا ہے، وہ ملا کر کے یہ جبہ بنا ہے۔ دیکھیں کیا پیارا جواب ہے۔ اور آج ہم نہیں جی نہیں، بڑے سے پوچھ رہے ہو، بزرگ سے پوچھ رہے ہو، مفتی سے پوچھ رہے ہو، عالم سے پوچھ رہے ہو، امیر سے پوچھ رہے ہو، حکمران سے پوچھ رہے ہو، چودھری اور نمبرداروں سے پوچھ رہے ہو۔ بیڑا غرق ہو جائے گا اگر یہ روش چلتی رہی تو۔ کامیاب نہیں ہو سکتے کبھی بھی، کسی بھی محکمے میں، کسی بھی جگہ کے اوپر۔ وہاں اصول ہے، اس اصول کو ہم اپنائیں گے۔ جو بھی کوئی برائی کسی میں دیکھے وہ اس کو مٹانے کی کوشش کرے۔ اور میں اپنے خطبوں میں عام طور پہ یہ کہتا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی میرے اندر اگر کوئی عیب یا برائی دیکھ رہے ہیں، اگر مجھے آگاہ نہیں کریں گے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے آپ مجرم ہوں گے۔ بسا اوقات انسان کوئی کام کر جاتا ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا میں نے یہ غلط کیا ہے، دیکھنے والا محسوس کر لیتا ہے، یا سننے والے کو پتہ لگا، کسی نے بتایا، اس کو دل میں رکھ کر کے وہ اپنا بیٹھا ہوا ہے، وہ آگے نہیں اس کی اصلاح کرتا، اس کو نہیں بتاتا۔ اللہ کی بارگاہ کا مجرم ہے وہ۔ وہاں کے مجرم بننے سے پہلے جس کے بارے میں جو کوئی بات سنے آپ اس سے رابطہ کر کے پوچھیں، میں نے ایسا سنا ہے، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ حقائق سامنے آ جائیں گے۔ اور مجھے پچھلے مہینے میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ایک صاحب، میں نے ایک لفظ کہا تھا جو عام طور پہ استعمال نہیں کرتا تھا میں۔ انہوں نے آ کے مجھے آگاہ کیا، کہنے لگے یہ لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے نا، یہ آپ کو زیبا نہیں دیتا۔ ویسے تو لوگ استعمال کر لیتے ہیں، گالی نہیں تھی، وہ غصے والا لفظ تھا ذرا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن جس معنی میں لوگ استعمال کرتے ہیں اس معنی میں نے استعمال نہیں کیا، بلکہ غصے کی حالت میں نے یہ لفظ کہہ دیا ہے۔ بتا دیتا ہوں، آپ لوگ کہیں گے کیا لفظ ہوگا؟ اگر کسی میں تبڑ ہے تو خطیب کو آ کے بتائے، یہ لفظ کہا تھا میں نے، اور شاید یہ زندگی میں پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہو، لیکن میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ان کے لیے میرے دل میں جگہ ہوئی کہ یہ میرے مصلح ہیں، یہ میری اصلاح کرنے والے ہیں، یہ میرے خیر خواہ ہیں، اور جو پیٹھ پیچھے باتیں کر رہا ہے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، وہ خیر خواہ نہیں ہے، وہ بدخواہ ہوا کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ جس کے بارے میں آپ جو کچھ سنیں فوری طور پہ اس سے رابطہ کریں کہ بھئی ایسی بات ہے، جب وہاں وضاحت ہو جائے تو جس نے سنائی تھی اس کو بتائیں، آپ نے جو یہ بات کہی ہے مجھے تو وہاں سے یہ جواب ملا ہے۔ آپ یہ کیسے کریں؟ اپنے آپ کو آخرت کے لیے پاک صاف رکھیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔
یہ ہے مراقبہ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام میں لگے ہوئے ہو، معصیت سے بچائے ہوا ہو۔ یہ ہے محاسبہ، اپنے اعمال کا مراقبہ اور محاسبہ کرتے ہوئے آنے والے ایام میں گناہوں سے، غلطیوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جو پچھلے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ اللہ سے معافی مانگتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے للہیت۔ لیکن آج ہم نے تقویٰ یہ سمجھ لیا ہے اگر ہمارے کسی بڑے سے غلطی ہو گئی ہے اس کے سامنے بولنا نہیں، کہنا نہیں، خاموش رہنا، یہ تقویٰ ہے۔ نہیں، تقویٰ نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے۔ نبی کا حکم ہے کہ تم بتاؤ، آگاہ کرو، روکو۔ اگر طاقت ہے ہاتھ کی تو ہاتھ سے روکو، اگر طاقت نہیں ہاتھ کی تو زبان سے روکو۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں، پھر یہ تیسری کیٹیگری کے لوگ بالکل گرے ہوئے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر تمہارے اندر بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اصلاح کرنے کے لیے کسی کی، تم یا اپنے دل سے تو برا جانو، لیکن یہاں تو میں کھاتا ہوں نا اس کا، تو میں کیسے برا جانوں؟ میں تو پھر سب کچھ ہڑپ کرتا چلا جاؤں گا اس کی برائی کو۔ یہ میری برائی ہے، اس کی برائی کے ساتھ ساتھ یہ میری بھی برائی ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھ رہا ہوں، اس کو آگاہ نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ میرا محسن ہے، وہ مجھ پر احسان کرتا رہتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، چھوڑ دو۔ وہ کہیں احسان کرنا نہ چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب سے بڑا محسن ہے اللہ کا، اللہ تبارک و تعالی جو سب سے بڑا محسن ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا، اس کو چھوڑ دیا، اور اپنے جیسے انسانوں کے احسان کے اوپر ہم نے اللہ کے احکامات کو عمل کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اس کا درجہ دیا کرتے تھے، اس کے مرتبے کے مطابق۔ ایک عالم ہے، عالم کو وہ درجہ دیا جائے گا۔ ایک متقی ہے، متقی کو اس کا درجہ دیا جائے گا۔ عام آدمی ہے لیکن متقی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہے، تو بنسبت اس کے جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کم ہو، اس کے مقابلے میں اللہ کا ڈر اور خوف زیادہ رکھنے والے کو مقدم کیا جائے گا۔ دو عالم ہیں، ایک بڑا عالم ہے، ایک چھوٹا عالم ہے۔ بڑے عالم کو چھوٹے عالم کے اوپر فوقیت دی جائے گی، لیکن آج قرب قیامت کی نشانیوں میں سے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ چونکہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پوتا ہے، یہ میرا نواسا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا فلاں اور فلاں ہے۔ بڑے عالم کو ہٹا کر کے اس کو چھوٹے کو لا کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے، اور جہاں پر بھی ایسا کیا جائے گا ہلاکت اور تباہی ان کا مقدر بن جائے گی، جب تک کہ اپنی اصلاح نہ کریں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ جا رہے تھے، پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی نے چلتے چلتے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو ابو بکر پیچھے ہیں، ابو دردہ ان سے آگے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو دردہ، کیا تم اس شخص سے آگے آگے چل رہے ہو جو تم سے زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہے؟ غور کیجئے ذرا، آپ کے بیٹوں میں، آپ کی بیٹیوں میں جو اللہ کا ڈر اور خوف زیادہ رکھتا ہے اس کو مقدم کریں آپ، یہ نہیں دوسرے بیٹے کو، اس کی نافرمانیاں بھی، اس کی برائیاں بھی درگزر کر رہے ہیں، اور بیٹوں میں، اولاد کے اندر، بیٹیوں میں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور وہ نماز کی پابندی بھی نہیں کرتا، پڑھ لی نہیں پڑھی، اس کو ہم مقدم کر رہے ہیں، اس لیے اس کی سیلری 1 لاکھ کی ہے، اور جو متقی و پرہیزگار ہے اس کی تو 25-30 ہزار کی ہے۔ یہ کیا دے گا مجھے؟ اس 1 لاکھ والے کو میں مقدم کر دوں؟ مجرم ہے اللہ کے ہاں کے۔ سمجھیں ذرا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
کس نہج پر ہم جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو دردہ، جو تم سے بہتر ہے، تم سے افضل ہے، کون؟ ابو بکر، اس سے آگے آگے چل رہے ہو، تم کو چاہیے اس کے پیچھے رہو۔ نبی نے سبق دے دیا پوری امت کو، چاہے عوام ہو، چاہے امراء ہو، چاہے امام ہو، چاہے امیر جماعت ہو، چاہے حکمراں ہو، چاہے صاحب اقتدار ہو، چاہے والدین ہو، چاہے مالک ہو اور ان کے ملازم کام کر رہے ہیں، اس میں جو متقی اور پرہیزگار ہے اس کو پیچھے رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ کے مجرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ فرمایا جو افضل ہے، جو بڑا ہے، اس کو آگے رکھو، یہ تعلیم دی ہے۔ لیکن اپنے بیٹے کی وجہ سے، اپنے پوتے کی وجہ سے، اپنے نواسے کی وجہ سے دیگر علماء کے اور دیگر مفتیوں کے آگے بڑھانا، یہ گویا کہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے اور ان سے آگے آگے جا رہے تھے، رک کر کے کہنے لگے، اے میرے ساتھی، اگر تم مجھ سے ایک دن یا ایک رات پہلے بھی پیدا ہو جاتے نا تو مجھ سے بڑے ہوتے تم۔ اندازہ لگائیے، ایک رات، ایک دن پہلے اگر تم مجھ سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو تم عمر میں مجھ سے بڑے ہوتے، میں تم کو آگے رکھتا، میں تمہارے پیچھے چلتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہمارے عمراء کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے استادوں کو، ہمارے ملا مولویوں کو یہ یاد نہیں آتا کیا؟ اس پر ہم نے نظر کرنی ہے اور توجہ دینی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، مقتدیوں میں سے کسی کے ہوا خارج ہو گئی آواز کے ساتھ۔ انسان کو قابو نہیں رہتا ہے، اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا کہ بغیر آواز کے ہی اپنی ہوا خارج کر لے، کبھی بغیر آواز کے ہو گئی، کبھی آواز نکل گئی اور نماز کی حالت میں تھے۔ اب کوئی شخص بھی نمازیوں میں سے نکل کے نہیں گیا۔ جب سلام پھیر لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو چونکہ آواز امیر المومنین نے بھی سن لی تھی ہوا کے خارج ہونے کی، کہا جس کی ہوا خارج ہوئی تھی نماز میں اس کو چاہیے وہ جائے وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ سارے نمازی بیٹھے ہوئے، کوئی بھی نہیں اٹھا، شرم کے مارے کہ یار وہ ہوگی کہ اچھا یہ ہے وہ۔ ایک اور صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہنے لگے، حضرت جریر بن عبداللہ الجبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین ایسا کریں، وہ شرمندگی کے مارے نہیں اٹھ پا رہا ہوگا تو ہم سارے کے سارے وضو کر لیتے ہیں دوبارہ، اور سارے آ کر کے ہم دوبارہ نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ نماز ہماری نفل ہو جائے گی، اور جس کا وضو ٹوٹا تھا، ہوا نکلی تھی، اس کی فرض ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو گئے اس کی، تو پتہ ہے کیا فرمایا؟ نعم السید کنت فی الجاہلیہ، اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تم بڑے اچھے سردار تھے، بڑے اچھے فیصلہ کرنے والے تھے۔ نعم السید فی الاسلام، اور اسلام لانے کے بعد بھی تم بڑے اچھے فیصلے کر رہے ہو۔ سارے کے سارے اٹھے گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، جس کا ہوا خارج ہوئی تھی اس نے اپنے فرض پڑھ لیے اور باقیوں نے اپنے نفل پڑھ لیے، کسی کو نہیں پتہ لگا، شرمندگی سے وہ بیچارہ محفوظ ہو گیا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو محفلوں میں ذکر کر دیتے ہیں، ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے علیحدگی میں کہ جی ہم نے یہ سنا ہے آپ کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، آپ کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے۔ ہم تو 20-25 آدمیوں کے سامنے اس کو ذکر کریں گے، ذلیل و رسوا کریں گے۔ صحابہ کا عمل تو دیکھو کیا ہے۔ آج ہم اس راستے سے ہٹ چکے ہیں بالکل، چاہے دینی جماعتیں ہوں، چاہے دنیاوی جماعتیں ہوں، چاہے ویلفیئر سوسائٹیاں ہوں، یا چاہے دیگر تعلیمی دنیاوی تعلیمی ادارے ہوں، سب جگہوں کو پر
ان چیزوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ دوسرے کی عزت سے کھیلتے ہیں، اس کو دوسرے کی عزت سے کھیلنا اپنا کمال سمجھتے ہیں، اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، جبکہ وہ شیطان کے چنگل میں آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ آخری واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، میں نے گڑھا کھودا اور اس کو زندہ درگور کر دیا۔ ابھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، خیال آیا اس کا کیا قصور ہے، میں نے فوراً مٹی ہٹائی اور اس کو نکالا، ابھی وہ زندہ تھی۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات بتا رہے ہیں۔ لڑکی جوان ہو گئی، وہ بھی مسلمان ہو گئی، میں بھی مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس سے زنا کا ارتکاب ہو گیا۔ جب اس سے زنا کا ارتکاب ہو گیا تو اللہ کا ڈر اور خوف ایسا تھا، اس نے چھری لے کر کے اپنے ہاتھ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ میں نے یہ کیا کر لیا، میں نے تو اپنے ہاتھ تباہ و برباد کر لیا۔ ہم نے اس کو بچایا، چھری چھینی، ایک آدھ رکھ کر چکی تھی، دوائی دارو کری، صحیح ہو گئی۔ اب اس کا پیغام آیا ہے شادی کے لیے، جوان ہو گئی ہے، تو کیا میں جو پیغام لے کے آئے ہیں ان کو بتا دوں کہ بھئی میری بیٹی سے زنا ہو گیا تھا، ایسا نہ ہو بعد میں وہ کچھ بات کریں؟ آپ نے فرمایا خبردار، اللہ نے تیری بیٹی کے جس گناہ پر پردہ رکھا ہوا ہے تو اس کو کیوں کھول رہا ہے، کیوں سامنے لے کے آ، اور اگر تو نے بتا دیا میں تجھے کوڑے لگاؤں گا۔ بڑی سختی سے ڈانٹا۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کے عیب ذکر کرتے ہوئے، اصلاح نہیں کرتے۔ اصلاح یہ ہے کہ جس کے اندر عیب دیکھیں اسی کی اصلاح کریں، اسی سے ملیں، اس سے علیحدگی میں بات کریں، اس کو آگاہ کریں۔ ہم تو 10 آدمیوں کے سامنے، 50 آدمیوں کے سامنے، ہم تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور غیبت کے بارے میں آپ نے سنی لیا تھا پچھلے مہینے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے بھی بچائے اور ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنے سے بھی بچائے، بلکہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محاسبہ اور مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہن، آپ کے سامنے خطیب آتا ہے، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہوتا وہ۔ کل بنی آدم خطام، ہر بنی نوع انسان گناہ گار ہے۔ اس میں امراء بھی آ گئے، امیر بھی آ گئے، جماعت کے امیر بھی آ گئے، جماعت پوری کی پوری آ گئی، چھوٹا بھی آ گیا، بڑا بھی آ گیا، مولوی بھی آ گیا، مفتی بھی آ گیا، سب آ گئے اس کے اندر۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں جب ان سے غلطی ہو جائے اور ان کو آگاہی ہو جائے تو وہ فوراً تائب ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔